بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی شادی پر ابا راضی تھے نہ اماں، مگر ان کے والدین دونوں کے نکاح کے بندھن میں باندھنے کو مرے جاتے تھے۔ تبھی دیکھنے والے کہتے کہ اس زبردستی کی شادی کا انجام برا ہوگا۔ انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھے میری ماں اور باپ کے درمیان نانی کے سپنوں جیسے پل کی صورت پیدا کر دی۔ نانی کا خیال تھا کہ بچی ہو گئی ہے، دیکھ لینا کہ اب یہ دور کنارہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی قریب آ جائیں گے۔ ان کی بیٹی ہو گئی ہے تو نباہ بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ اب بھی میں صرف 6 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ ابا کی زندگی سے حالات کی بات سموم سارے پھولوں پتے اڑا لے گئی تھی۔ میں بھی بوبل کا کانٹا بن گئی تھی۔ کبھی ادھر ماں اور باپ دونوں کے دل میں چپنے لگی۔ کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی اور کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے ابا نے مجھے ماں سے چھینا، پھر زمانے نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ جن دنوں اماں کو طلاق ہوئی وہ 17 برس کی تھیں، خوبصورت تھیں، کیسے گھر بٹھائی جا سکتی تھی۔ ان کی دوبارہ شادی کر دی گئی اور میری ماں کا گھر آباد ہو گیا۔ نانا نانی کو سکون ملا، مگر میری دنیا تو پھر بھی برباد ہی رہی۔ جب دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا کرتی اور راستے تلاش کرتی جن پر چل کر میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر وہ راستہ مجھے نہ ملے کہ وہ سب کھو چکے تھے۔ مل بھی جاتے تو میں ان پر چل نہ سکتی تھی کہ ابا کی تحویل میں تھی۔ ابا جلد میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ ایک ننھی بچی کی پرورش بن ماں کے آسان نہ تھی۔ مرد کے لیے کمانا تو آسان ہوتا ہے، بچے پالنا مشکل۔ میں نے میری نانی سے التجا کی، ابا نے میری نانی سے التجا کی کہ مجھے گود لے لیں۔ ان کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی چہیتی بیٹی کی اولاد تھی، کیسے انکار کر سکتے تھے۔ نانی مجھے گھر لے آئیں اس شرط پر کہ وہ مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کرے گی، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے کہ میں سوتیلے باپ کے ٹکڑوں پر پلوں۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ سہا، پھر باپ سے دوری کا دکھ سہ لیا۔ والد نے میرے خرچے کا ذمہ اٹھا لیا اور میں در در بھٹکنے سے بچ گئی۔ نانی کو میرے آ جانے سے سکون مل گیا اور میں تائی پھوپھیوں کے گھر جا رہنے کی بجائے ماں بھی خوش ہو گئی۔ چلو اپنے پاس نہ رکھ سکوں گی، بیٹی کی صورت تو دیکھ جاؤں گی۔ ہمیشہ کی دوری کبھی کبھی کا ملاپ اچھا ہے، ایک دوسرے کی شکلیں تو نہ بھولیں گی۔ مگر جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر بچھڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب ماں نانی کے گھر آئیں، مجھ سے ملتیں، رونے لگتیں، میں بھی ان کو روتا دیکھ کر روتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ امی نانی کو کہتی، میری بیٹی مجھے دے دو، اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ مجھ سے وعدہ لے گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھ کو جھوٹ نہ بنواؤ، میرے سفید بالوں کی راج رہنے دو۔ وہ مجھے جی جان سے اوپر رکھتی تھیں، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ جب ماں آ کر روتی دھوتی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹ رہتی جیسے ایک بیل درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تبھی ماں کی جدائی موت لگنے لگی۔ ہر دم یہی چاہتی کہ ماں کے ساتھ چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہی کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میرے سوتیلے والد بھی
امی کے ساتھ نانی کے گھر آ جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا یہ اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ بالآخر یہ روز روز کا رونا دھونا رنگ لے آیا۔ ایک روز جب کہ نانی ہسپتال گئی ہوئی تھیں، ستیلے باپ نے مجھے امی کی بیماری کا کہہ کر ورغلا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں ماں کے گھر آ کر خوش ہو گئی اور نانی کا سارا پیار بھول بیٹھی کہ ماں آخر ماں تھی اور اس کے پیار کی وہ باس ہی سب سے جدا تھی۔ ستیلا باپ بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، محبت جتلاتا اور نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ یہاں آ کر روح کا کافی کرب دور ہو گئے تھے، وہ خلا بھی بھر گیا تھا جو ماں باپ کی جدائی سے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں خاصی آسودہ ہو گئی۔ اب لگتا تھا جیسے کسی نے راستے کے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہو۔ 13 سال تک ستیلے باپ نے مجھے باپ جیسی محبت دی اور اس پیار میں ذرا بھر بھی کمی نہ آنے دی۔ لیکن جب میں 16 برس کی ہو گئی تو اچانک اس کی محبت اور انسیت ایک نئے رنگ میں بدل گئی۔ اب اس کی نظروں میں باپ کا بے لوث جذبہ نہ رہا، جیسے وہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر ابھر آیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے ڈر لگنے لگا۔ اس کی طرف دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا اور کبھی کبھی تو اس کی گہری آنکھوں سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، جہاں میں ایک کومل کلی کی طرح کھلتی رہتی تھی، اب وہی گھر مجھ کو ایک اندھیرے اور سنسان ویران لگنے لگا۔ ایک روز جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھیں، میں اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ میرے یہ نام نہاد باپ آ گیا۔ مجھ کو تنہا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے ایسے نظر آیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہوں میں بھیڑیے جیسی جھپٹ تھی۔ سوچا در کھول کر نکل بھاگوں کہ خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اسی وقت میری ماں آ گئی۔ ماں نے مجھے ڈرا سہما دیکھا تو ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ بولیں، ندا کے ابا پڑوسن نے ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، اب میں اس کا بیاہ کرنے چلی ہوں۔ ہاں، میں بھی اسی فکر میں ہوں، ابا نے اماں کو جواب دیا۔ خدا کسی لڑکی سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینے کہ اس کو باپ کے مضبوط پناہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ایک لمحہ بھی مجھ کو چین نصیب نہ ہوا اور میں ہر پل خوف کی بارش میں بھیگتی رہی۔ ہماری کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔